بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحب، اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں، اور کل تو بڑی چند دوستوں سے اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ سوال بنیادی طور پہ یہ ہو رہا تھا کہ ساری پاور ہونے کے باوجود، اپنی پسند کی حکومت بنانے کے باوجود، آئین میں تبدیلی کرا لینے کے باوجود، عدلیہ میں اپنے ججز لگا دینے کے باوجود بھی عاصم منیر ناکام کیوں ہیں؟ اور یہ سوال بنتا ہے کہ ساری قوت سب کچھ کر رہے ہو لیکن ناکام ہو، 10% بھی کامیابی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ وجوہات تو ہوں گی۔ اچھا، مختصراً بات کرتے ہیں کیونکہ 2-3 اور اہم ٹاپک ہیں۔ دیکھیے، طاقت کے ذریعے آپ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت چلانے کے لیے آپ کو پلاننگ چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے، انصاف چاہیے ہے، اچھی مثالیں چاہیے ہیں، نرمی چاہیے ہے، اور صرف طاقت کے استعمال سے حکومت نہیں چلتی۔ قبضہ ہو سکتا ہے طاقت کے استعمال سے، حکومت نہیں چل سکتی صرف طاقت کے استعمال سے۔ یار، مغلوں کی بات سمجھ لو، چلو میں آسان بناتا ہوں۔ مغل آئے، چلو میں مانتا ہوں تلوار کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو لمبے لمبے اسپیل کھیلے ہیں وہ کیسے؟ انصاف کے ذریعے، تعمیرات کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب حکومت چلانی ہوتی ہے تو ہر وقت طاقت کا وہ جوش اور جذبہ جو ہر وقت ان کے اندر نظر آتا ہے نا کہ ہم ٹھیک کر دیں گے، آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ خراب کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھائیے، آپ نے کبھی چیس کا گیم کھیلا ہے؟ چیس کھیلیے۔ اکثر ایسی صورتحال دیکھی ہے ہم نے کہ جو لوگ شروع میں اکثر بڑی زوردار ایک بڑی اگریسو چال چلتے ہیں، اینڈ پہ وہ اکثر ہار بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے جو طاقت سے بڑا اگریسو ہو وہی جیتے۔ جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو 10 کم سے کم 8-10 موو ذہن میں سجا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جب یہ چلے گا تو پھر میں یہ چلوں گا۔ یہاں صرف ایک چال ہے، اور وہ بھیڑ چال یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے ایسی کی تیسی کر دیں گے، اٹھوا لیں گے، پٹوا دیں گے، اور اس سے کام بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ طاقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذہانت ہے۔ یہ تالا توڑنے والے لوگ ہیں، جو تالا توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر دیکھیے تالا توڑنا ذہانت نہیں ہے، چابی ڈیزائن کرنا بنانا وہ ذہانت ہے، اور تالا توڑنے والا جو ہے وہ صرف طاقتور تو ہے، وہ ذہین نہیں ہے۔ اگر ذہین ہوتا تو کسی اور طریقے سے تالا کھولتا، توڑتا نہیں۔ اور یہ صاحب جو ہے، یہ نئے دور کے تالے جو ہے پرانے دور کی چابیوں سے کھولنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کھلیں گے، ان کو کامیابی نہیں ہوگی، ان کی اسٹریٹجی سب غلط ہیں، کیونکہ اس میں صرف طاقت نمایاں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستان کے عوام، اور پاکستان کی سالمیت خطرے میں ڈال دی انہوں نے، بالکل ڈال دی ہے پاکستان کی سالمیت خطرے میں۔ اور اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے، جو ان کے ہمنوا ہیں، کہ جناب اب بہت بڑے پیمانے پہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ غلطی کر لی تو پھر آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج نکلنے کی سب سے بڑی دلیل سورج کو نکلنے دیجیے۔ اچھا، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ساری قوت ہونے کے باوجود بھی یہ ناکام ہیں۔ انہوں نے مجرمان کی جو حکومت بنائی ہے فرنٹ پہ رکھنے کے لیے، ان کی طرف سے اور ان کے ہم نواؤں کی طرف سے 3 سال کتنے ہو گئے ان کو، ایک کوئی اچھا کام سامنے نہیں آیا، نہ معیشت میں، نہ سیاست میں، نہ ٹورزم میں، کوئی کام نہیں ہے، ماں سوائے اس کے ایک کام کے۔ فوکس اسی پہ ہے، عمران خان کو کیسے قتل کیا جائے، کیسے بند کیا جائے، کیسے اس کو پریشان کیا جائے، پارٹی اس کی کیسے توڑی جائے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، یہ آیا تھا سیلاب، اس کو اگر تم کنورٹ کرتے سروسز میں تو یہ تمہارے کو ہیرو بھی بنا سکتا تھا، لیکن تم نے مجرمان کے حوالے کیا ہے۔ وہ ایک مجرمہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا،
اس نے اتنی تصویریں لگوائیں، وہ لمبی کہانیاں سب آپ کو پتہ ہیں، کہاں کہاں اس نے اپنی تصویر لگوا دی. توبہ. تو ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ سامنے آ سکیں، اور وقت جیسے گزر رہا ہے یہ پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں. اچھا، اب اکثر لوگ آج کل جو بہت زیادہ کنسرن ہیں، یار یہ پاکستان میں نیپال جیسا کب ہوگا؟ دیکھو، ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرفیکٹ ٹائم، یہ کوئی ٹرین تو نہیں آ رہی ہے جو آپ کو بتا دیں کہ اتنے بجے اس پلیٹ فارم پہ ٹرین آنے والی ہے. ایک عمل ہے جو جاری ہے. کیا کس کا شعر تھا کہ حادثہ کرتا ہے پرورش یار کیا گڑبڑ کر دی شعر میں. حادثہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. وہ سلسلہ تو ہے ظلم کا، انہوں نے جاری کیا ہوا ہے. اب وہ ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ ایسا اس آگے آئے گا جو اس کو فلیئر اپ کر دے گا. فار ایگزامپل آپ دیکھیے روزہ پارک کا کیس، سول رائٹس موومنٹ جو ہے امریکہ میں، کیا ہوا تھا؟ کالوں کے دل میں وہ جو نفرت تھی اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، وہ سہ تو رہے تھے جیسے آج پاکستانی سہ رہے ہیں، سہ جا رہے ہیں. لیکن ایک دن ایک واقعہ ہوا کہ وہ روزہ پارک جو کالی خاتون تھیں، وہ بس میں چڑھیں، بیٹھ گئیں، تھکی ہوئی بہت تھیں. وہ کہہ رہی میں تو کوئی تحریک نہیں اسٹارٹ کرنا چاہتی تھی، میں تو تھکی ہوئی فیکٹری سے آئی تھی، میں بیٹھ گئی. ڈرائیور نے کہا اٹھو پیچھے جاؤ، یہ گورے آدمی کو جگہ دو. وہاں سے وہ جو ہنگامہ شروع ہوا ہے، ایک سیٹ سے جو شروع ہوا ہے، سیٹ نہ دینے پر سول رائٹ موومنٹ آپ پڑھیے کتنی زبردست وہ ہوئی ہے اور کیا کچھ اس میں ہوا ہے. تو ایک واقعہ ہوتا ہے چھوٹا سا جو چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ہسٹری میں مطلب ایک وقت تعین ہوتا ہے نا، خود ایک آپ کا وقت پلاننگ ہے، ایک اس کی پلاننگ ہے. اس کی پلاننگ میں جس دن ٹائم لائن میں آپ آ گئے نا، آپ اڑ جائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہسٹری لیپس لائک لائٹننگ. تاریخ ایسے تیزی سے چپکے سے ایسے تیزی سے آتی ہے جیسے تھنڈر آتا ہے نا، وہ ایک دم پھر چھا جاتی ہے، ہر طرف نظر آنے لگتی ہے. دیکھو ان کو سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ان باتوں کو سمجھیں، یہ تاریخ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اسلحہ چلانے، اسلحہ خریدنے اور قبضہ کرنے والی سوچ کے لوگ ہیں. ان کا علم اس حد تک ہی ہے. تاریخ سے نئے سب پڑھتے ہیں، نئے سبق سیکھیں گے، یہ نہیں سیکھیں گے. لیکن ہمارا کام ہے کہ ہمیں جو کچھ پتا ہے وہ ہم ضرور ان کے سامنے رکھیں. دیکھیے پہاڑ کے اندر لاوا جو ہے وہ پکڑا ہوتا ہے، آپ کو خبر نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. اس کا ایک وقت قدرت نے جب منظور کر لیا ہے، وہ اس خاص پریشر پہ جا کے وہ پھٹتا ہے، پورا تو پہاڑ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. تحریکیں چل رہی ہیں اندر اندر، زخم کھا رہے ہیں لوگ، پٹ رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں یار یہ بات تو کم از کم عاصم منیر سے ریلیٹڈ ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کے خلاف کتنی نفرت ہے اور کتنی گہری نفرت ہے. ایک ہوتے ہیں نا مخالفت ہونا، کتنی گہری نفرت ہے ان کے اور یہ ملزمان مجرمان کی حکومت کے خلاف. تو آج تک ایسی نہیں تھی. اور ان کے دل میں اتنی ہی محبت ہے اقتدار کی، یہ کسی کی بات نہیں سنتے. جو جا کے ان سے تھوڑی سی بھی سچی بات کہنا چاہتا ہے تو یہ اس سے کہہ دیتے ہیں تمہیں نہیں پتا، اور پھر ایک لمبا لیکچر سنانے لگتے ہیں. یہاں حالات بہت مختلف ہیں. اچھا صاحب، اب آئیے ایک کچھ خاص خبریں ہیں عدلیہ کی طرف سے. وہ دیکھیے کہ پاکستان میں ملیر کی عدالت میں ایک وکیل صاحب ایک 5 سالہ بچے کو لے کر آئے ہوئے ہیں. وہ ویڈیو وائرل ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا. اور کہہ رہے ہیں جج صاحب سے کہ اس کو ضمانت دے دیجئے، اور جج صاحب نے ضمانت دی. اس پہ چارجز یہ تھے کہ یہ لوگوں کو 5 سال کا بچہ، 4 یا 5 سال، وہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. اس کہا گیا اس پہ الزامات ایف آئی آر میں یہ ہیں کہ یہ لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اور یہ کوئی چیز لے کے بھاگا ہے، کیا پروجیکٹر یا کوئی جنریٹر یا کوئی ایسا الزام. تو اب یہ اندازہ لگائیے کہ وہ جج کتنا کوڑ مغز ہوگا جس نے اس کو ضمانت دی ہے، جس نے پہلے ایف آئی آر کو منظور کیا. مجھے بتائیے یہ عاصم منیر صاحب، یہ ملک ایسے چلے گا؟ ایسے چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا اگر آپ رہے تو. اچھا اب وہ ویڈیو وائرل ہے، میں یہاں نہیں دکھا سکتا، آپ خود دیکھ لیجئے گا. اچھا اب آئیے ایمان مزاری کی طرف. عدلیہ میں ایک جج نے آج کیا حرکت کی ہے.
اب بتائیے کہ اس کو کیسے کہیں ہم آپ سے، اور یہ مطلب انتہا ہے کسی چیز کی. کورٹ روم میں موجود بیٹھے ہوئے جج نے وکیل ایمان مزاری سے کہا کہ خاموش رہو، بدتمیزی شروع کی، اور ان کے شوہر سے یہ کہا، دھمکی دے رہا ہے جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا. ان کا نام ہے سرفراز ڈوگر، ان کا نام ہونا چاہیے سرفراز ڈنگر. سرفراز ڈنگر نے کہا ایمان مزاری کے شوہر سے، اس کو سنبھالو، ورنہ اگر میں نے پکڑ لیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. یہ اسٹریٹ لیول کا کوئی غنڈہ بدماش کھڑا ہوا ہو، جج وہاں بیٹھ کے سب کی موجودگی میں دھمکا رہا ہے وکیل کو. یہ اس کی رینکنگ 15 یا پتہ نہیں 16 کیا کس اس پہ تھی. اس کو یہی حکومت عاصم منیر صاحب کی، اس کو اٹھا کے چیف جسٹس بنایا گیا اور آگے لایا گیا. آئین میں تبدیلی کرا کے عدلیہ کے ججز کو اپنے کنٹرول میں کر کے یہ حکومت کر رہے ہیں. ایسے حکومت نہیں ہوتی ہے، نہیں چل سکتی صاحب، آج تک تو نہیں چلی ہے. یہ پاکستان میں عدلیہ کا حال شروع سے ہی برا ہے، اور یہ انہوں نے تو اس کو بدتر بنا دیا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ججز ہیں یہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک صاحب کی میں پڑھ رہا تھا، ان کو 21 لاکھ روپے ماہانہ ملیں گے. ڈرائیور فری ملے گا، خانسامہ فری ملے گا، سیکیورٹی فری ملے گی، بجلی کا بل بھی حکومت پے کرے گی. کس کے پیسوں سے؟ وہ جو مزدور جس کی تنخواہ 20,000 یا 15,000 روپے ہے اور ان کی تنخواہ 21 لاکھ روپے ہے، وہ جو ٹیکس دیتا ہے سارا دن پسینہ بہانے کے بعد، گرمی میں کھڈا کھودنے کے بعد، وہ ان کے بجلی کے ٹیکس کیوں بھرے؟ اس کے رقم سے، اس کی کمائی سے ان کے چیزیں فری کی جاتی ہیں. یہ انصاف کب تک چلے گا یار؟ خیر دیکھیے، اب آ گیا ہے وقت. اب دعا یہ کیجئے کہ جب موومنٹ سامنے آ جائے تو پھر ساتھ دیجیے گا، آگے بڑھیے گا. کیونکہ اگر اس وقت آپ نے ساتھ نہیں دیا تو پھر وہ کس کا شعر ہے، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق نے یہ جبر بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. کیونکہ یہ تو اتنا مضبوط اشرافیہ اور جرنیلی طبقہ، یہ کرپٹ پولیٹیشین، ملزمان مجرمان، یہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے پوری کوشش ہر ایک کو کرنی پڑے گی تو یہ ہٹیں گے، ورنہ نہیں ہٹیں گے. یہ آپ کے 78 ایئر انہوں نے اس میں گزار دیے ہیں. آپ کے میں اکثر آپ کو یو این ڈی پی کی رپورٹ بتاتا ہوں کہ 17 بلین بی فار بوائے بلین ڈالرز کتنے روپے ہوئے پاکستانی ہر سال یہ اشرافیہ کے رشتہ دار کھا جاتے ہیں ان کے جرنیلوں کے. تو بھائی ان سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. تحریک بالکل اپنے پیک پہ پہنچنے والی ہے. جب وہ آواز دے، جب وقت پکارے تو چلے آنا، جانا، غریبوں کی آواز بننا. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، اس میں لاجک ہے، پاکستان کی بہتری ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. شکریہ.